میں ہوں سید فاروق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 7۔ تو ناظرین، آج کائنات ادب کی جانب سے بنگلور شہر میں کافی بڑا پروگرام کیا گیا، جس میں اردو لیکچررز کو، اردو ٹیچرز کو یہاں پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہاں پر اس کی صدارت محترم ڈاکٹر شمیم سالک صاحب نے کی۔ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں بتایا کہ جس طریقے سے اردو کی زبان کو چھپایا جا رہا ہے، اردو کے لیکچررز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر مہمان خصوصی، بہت سارے مہمان خصوصی موجود تھے۔ یہاں پر آپ کے رحمان خان صاحب بھی موجود تھے، دیگر بہت سارے آفیسرز اور ٹیچرز، لیکچررز اور دیگر بہت شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ سبھی کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہاں پر نعت شریف سے پروگرام کو شروع کیا گیا اور یہاں پر آگے ساری تفصیلات ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ صورت بھیج دے مدینے میں، کی نظامت آپ سن رہے تھے، اور باوقار معزز قابل احترام مہمان جناب محسن صاحب جو IAS افسر بھی ہیں، اور ہمارے بے تکلف ہم سفر دوست جناب ڈاکٹر فاروق صاحب جو بے سہارا لوگوں کے سہارا اور علمان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین فاؤنڈر بھی ہیں، اور قابل ذی احترام جناب ہمارے ہر لمحات میں کسی مجبوری کی حالت میں ٹیلی فون اٹھانے والے، قوم و ملت کی مدد کرنے والے ایسے شخصیت افسر ACP اسسٹنٹ پولیس کمشنر جو ہے، جب بھی کبھی قوم و ملت کے درد پہ ان کو یاد کیا گیا تو پتہ نہیں اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود بھی پہلے فون اٹھا کر پوچھتے ہیں کہیں پولیس یا کسی کرمنل انسیڈنٹ یا کسی بھی حوادثات کا کوئی شکار تو نہیں ہے، اور جہاں تک ہوتا آپ مدد کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے MK خان صاحب، منور شیخ صاحب جو SBSC لے آؤٹ کے چیئرمین ہیں، اور ہمارے سید ہمارے جو منصور صاحب آول اہلی والے ہیں وہ، اور تمام خواتین و حضرات جی، اور ڈاکٹر حسین صاحب اور جتنے بھی اسکالر شخصیات ہیں، نام نہیں جانتا ہوں، تمام کے خدمات میں ہدیہ امتنان و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ اب ناظم جلسہ جو ہے یہ 12 اپنی نظامت میں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ بھوک کھانا وغیرہ وغیرہ، جبکہ ابھی 7:30 بج رہے ہیں، بنگلور والے 11 بجے کھاتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ناظم جلسہ ہی کو مصروفیت کی وجہ سے، ادھر ادھر بھاگا ناٹی کی وجہ سے شاید زیادہ بھوک کا احساس ہو رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے، چونکہ نظامی صاحب ہمارے بہت ہی پرتکلف دوست ہیں اور انہوں نے صدارت کا عہدہ دے کر شاید کسی پرانی دشمنی کا انتقام لیا ہے کہ یہ جو ہے ہمیشہ یہ نبھاتے ہیں۔ اچھا، آپ حضرات جو یہاں کے کچھ جو MP منسٹر ایکس جو تھے پرانے سابق، رحمان خان صاحب اور بھی دیگر حضرات سے جو ہیں آپ نے بات سنی، بہرحال انہوں نے جو کام کیا زمینی سطح پہ، گراؤنڈ لیول پہ سب جانتے ہیں۔ موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں ڈوبنے والوں کو تنکا کا سہارا کافی ہے۔ اگر یہ امت اگر کسی مجھےدھار میں پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے محسن صاحب، ہمارے سجاد صاحب، ہمارے فاروق صاحب، ہمارے عنایت صاحب، حیدر صاحب، سہیل نظامی اگر کسی کے کام میں آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہی منسٹر ہے۔ اور سب لوگوں نے قوم و ملت کے اعتبار سے، چونکہ آج کا جو سیمینار ہے تعلیم کے تعلق سے، اور آج کا جو سیمینار ہے ہم نے جو پروسپیکٹر میں دیکھا اردو کے تعلق سے، تمام لوگوں نے جو بات کی خیر خواہی کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 2 سال ہو گیا، اور یہ 2 سال وہ زبان جو ہندوستان کی ممتاز زبان ہے، جو لوگ
اردو سے دشمنی کرتے ہو, خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھانا لاؤ, پانی پیو, مارکیٹ جاؤ, اردو زبان کی بات کرتے ہیں, لیکن اب تک 2 سال سے جو ہے کوئی چیئرمین بھی نہیں بنا سکا. کتنی افسوس کی بات ہے, بہت افسوس. اردو اکیڈمی لاوارث پڑی ہوئی ہے. تو کیا میں یہ شعر کہہ سکتا ہوں, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا یہ قافلہ لوٹا ہے. واہ, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا یہ قافلہ لوٹا ہے کیوں. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال. اب یہ بتائیں کہ آج ہمارے کرناٹک کے اندر ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال غیر یقینی ضرور ہے, لیکن ہم جس رہبر کائنات کی امت ہے, مایوسی ہماری تاریخ میں نہیں ہے. کچھ دیر کی خاموشی ہے, کچھ دیر کی تمہارا وقت آیا ہے. کچھ دیر کی خاموشی ہے, خاموشی ہے, تمہارا وقت آیا ہے. صرف تمہارا وقت آیا ہے. یا یہ کہ یوں کہہ لے, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے. اچھا, تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور. تو ماشاءاللہ ہم گھبرائیں نہیں. ہمارے بچے بھی تعلیمی میدان میں آگے ہیں, لیکن ان رہبروں کی وجہ سے اور ہمارے ملی قائدین کے وجہ سے جو ربط باہمی کا سلسلہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. آپ غور فرمائیں, یہ مذہب کا سب سے پہلا, سب سے اول درجہ تعلیم کا ہے. جب قرآن نزول ہو رہا تھا, پہلی وحی آئی رہبر کائنات پہ, تو اقرا بسم تا پڑھو. سب سے پہلے تعلیم کا درس دینے والا کوئی مذہب ہے تو ہمارا یہ اسلام اور ہمارا یہ قرآن, یہ ہمارا مذہب ہے. بہت اچھا. اور جس دیش میں ہم رہتے ہیں, سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر علامہ ابوالکلام صاحب آل انڈیا ایجوکیشنل منسٹر تھے, ایجوکیشن منسٹر تھے. اور اس دیش کے میزائل مین ابوالکلام صاحب تھے. اور اس مذہب کا معیاری رتبہ تعلیم ہے, اور اسی مذہب کے بچے نشہ کا شکار ہو جائے, ڈرگس لینے لگے, فرق مراتب کی حیثیت ختم ہو جائے, اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ ختم ہو جائے, تو یہ آپ کون سے بندر کے گردنوں میں گھنٹی ڈالیں گے, ہم لوگ خود احساس کر لیں. بتائیں, لاکھوں روپے, کروڑوں روپے, اربوں ڈالر آپ غیر اسلامی, غیر تعلیمی, غیر معیاری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں, لیکن جو بچے ہمارے غریب ہیں, جو فیس نہیں دے پاتے ہیں, ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں, آئی اے ایس, آئی پی ایس تو دور کی بات ہے, جو بچے, جو یتیم بچے, جو غریب بچے اسکول میں ان کو نکال دیا جاتا ہے فیس نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی ان کو ہاتھ سنبھالنے والا نہیں رہتا ہے, تو آئی پی ایس سائز کہاں بنیں گے؟ ہمارا مال بہت سارے غیر رسم و رواج میں خرچ ہو رہا ہے, لیکن جس چیز سے ترقی اللہ نے ممکن بنایا ہے اس راہ سے ہم بہت دور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری کے مبتلا ہو کر اور احساس کمتری کا شکار ہو کر ہم تمام اپنے مراتب کو, ورنہ میتھ, الجبرا, جغرافیہ اور سائنس اور جتنے بھی علوم کی بات کر رہے ہیں, قسم خدا کی تاریخ کی آپ نظر دوڑائیے گا تو ان تمام علوم کے فاؤنڈر, فادر, بانی مسلمانی ہیں. یہ ابو علی سینا کون تھے, سقراط کون تھا, علامہ ابن تیمیہ کون تھے, علامہ ابن تاسیسی کون تھے, سب ہمارے ہی آدمی تھے. تو محترم,
सोहेल निजामी साहब चूंकि 1 मिनट 2 मिनट टाइम तो देते हैं, ये ऐसा लगता है कि मुंह में लुकमा रखें फिर बाहर भी ना निकालो, अब उसमें क्या बात हो सकती है हमारी। तो बहरहाल कुछ बात करने की जरूरत क्या हूँ। और हमारे मोहसिन साहब ने जो शेर कहा कि मतलब वो बिखर जाओगे और तारों की तरह, तो मुझे भी एक शेर आया जो मैं सज्जाद साहब के तवस्सुत से और इनके जाती प्लेटफार्म से मैं बताता हूँ कि मुंतशिर होगे तो बिखर जाओगे दानों के तरह। वाह। और एक आदमी हमारे सोहेल भाई जैसे शाहिर जो है इस तरह कहा है कि मुंतशिर हो तो मरो, रोते क्यों हो। मुझसे मंसूब कर दिए, क्योंकि बहुत रब बोलते ही ना। मुंतशिर हो तो बिखर जाओगे दानों की तरह, या मुंतशिर हो तो मरो, रोते क्यों हो। मुत्तहिद होगे तो कदमों पे जमाना होगा। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, अगरचे हम इस देश में बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बगैर कोई बादशाह भी नहीं बन सकता। अच्छा, अगर हम मुत्तहिद हो जाए तो हमारे बगैर कोई बादशाह भी नहीं बन सकता। यकीनन आज हम मुंतशिर हो गए तो बड़ा अच्छा रहा आज का इस सेमिनार। और सदारती कलिमात, क्योंकि हमारे राइट साइड में मुनकिर नकीर बैठे हुए हैं, मुझे डर लग रहा है। और एक तरफ जो आप वर्दी देख रहे हैं, दो चीजों के दरमियान में खड़ा हूँ, फिर भी लबकुशाही की जरूरत क्या हो। इंशाअल्लाह हालात ना साजगार है अभी शबीर, बेहतर यही है आप अभी कुछ ना बोलिए। सालों से जो सालार को जिंदा रखे हैं, वाकई इट्स ए मिरेकल। उर्दू अखबार को जिंदा रखना इतना आसान नहीं है। हम लोग भी है ना सुल्तान शुरू किए, करोड़ों रुपए उसमें खर्चा किए, खान साहब को पता है, लेकिन हम लोग भी नहीं चला सके। अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया, बेंगलुरु इवनिंगर, मेट्रो टुडे, सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी कौम है ना उसको बढ़ावा नहीं देती। आज जो कहे हैं वो सही बात है खान साहब, कि सब्सक्राइब तक नहीं करते हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, खाली शोबाजी में जाते हैं। ग्रास रूट लेवल जो कहते हैं वो चीज हमारे में नहीं है, इत्तेफाक नहीं है सबसे बढ़कर। और जो चीज हमको जरूरत महसूस होती, जरूरत है, उसके पीछे नहीं पड़ते, खाली शोबाजी में जाते हैं। तो आज मैं दिल की बात थी खान साहब से, इतने सालों से मैं दूर रहा, अब इंशाल्लाह मैं आपके नजदीक, हम लोग सब आएंगे, हम लोगों को गाइड कीजिए इंशाल्लाह। बहुत कुछ नहीं तो भी थोड़े थोड़े चीजें हम लोग है ना कुछ कर देंगे इंशाल्लाह ये दुनिया से जाने से पहले। जज़ाकल्लाह। मोहतरमुल मक़ाम डॉक्टर के रहमान खान साहब, आली जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब, दायस पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये मेरे लिए बड़ी ही मसरत और खुशी की बात है कि ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि मैं उन असातिज़ा कराम का, प्रोफेसर्स का, प्रिंसिपल का तारुफ कराऊँ जिन्होंने सैकड़ों नहीं हज़ारों तलबा की ज़िंदगियों को संवारा है। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ से कम नहीं। और इसके साथ ही मैं इस हकीकत का एतराफ़ भी करना चाहूँगा कि ये जो आपका एजाज़ हो रहा है सर, इट इज़ नॉट मेजर टू मेजर, योर सर्विसेज आर वर्थ मेजरिंग इन गोल्ड, but due to the financial constraints of the organizers of this function, whatever was available with their little resources, they are conducting today's program. और इससे बढ़कर और खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि कायनात अदब ने इस तरफ तवज्जो दी। मेरी ये गुजारिश है ऑर्गेनाइजर से कि वह हर साल इस सिलसिले को बाकी रखें और लेक्चरर्स को, टीचर्स को, जिन्हें ज़माने ने नज़रअंदाज कर रखा है, बेहतरीन एक से एक बेहतरीन टीचर्स इस वक्त मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। इसी तरह और न जाने कितने लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं। मैं चाहूँगा कि एक और बड़े पैमाने पर अगले साल इसका इनेकाद हो।
तो बगैर, क्योंकि डॉक्टर रहमान खान साहब को जाना भी है, ज़्यादा ताख़ीर के बगैर मैं अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा।